بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل. یہاں سے حیض و نفاس کے ختم ہونے کے بعد اس عورت کے ساتھ جماع کرنے کے کچھ مسائل بتا رہے ہیں. فرمایا وَإِذَا انقطع الدم، جب خون رک جائے، منقطع ہو جائے، یعنی خون آنا رک جائے، لأکثر الحیض والنفاس، نفاس اور حیض کی اکثر مدت کے بعد. یہاں لے اکثر کا جو لام ہے یہ بعدو کے معنی میں ہے، یعنی حیض و نفاس کی اکثر مدت کے بعد، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند کے دیکھنے کے بعد. وہاں بھی لام بعد کے معنی میں آ رہا ہے. تو جب نفاس اور حیض کی اکثر مدت کے بعد خون رک جائے، اکثر مدت حیض کی 10 دن، نفاس کی 40 دن ہے، تو حل الوطء بلا غسل، تو بغیر غسل کے وطی حلال ہے. حل الوطء، وطی کرنا حلال ہے، بلا غسل، بلا نہائے، بغیر نہائے. یعنی اگر کسی عورت کا خون اکثر مدت کے بعد ختم ہو جائے، رک جائے، تو بغیر نہائے اس عورت کے ساتھ جماع کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے نہانا ضروری نہیں ہے. یعنی نماز کے لیے تو نہانا ضروری ہے، لیکن اس عورت کو جماع کرنے کے لیے نہانا ضروری نہیں. ہاں، مستحب یہی ہے کہ عورت نہا لے تو تب اس کے ساتھ جماع کیا جائے. وَلَا يَحِلُّ إِنْ انْقَطَعَ لِدُونِهِ لِتَمَامِ عَادَتِهَا إِلَّا أَنْ تَغْسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ أَوْ تُصَلِّيَ أَوْ تُصِيرَ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں. اوپر انہوں نے بتایا کہ جب اکثر مدت کے بعد، حیض و نفاس کی اکثر مدت کے بعد خون رک جائے. اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ جب اکثر مدت سے پہلے عادت کے تمام ہونے کے بعد خون رک جائے. ولا یحل، اور حلال نہیں ہے. کب حلال نہیں ہے؟ ان انقطع لدونہ، اگر خون منقطع ہو گیا ہو، خون رک گیا ہو، لدونہ، اکثر مدت سے کم میں، یعنی اکثر مدت سے کم میں خون اگر رک گیا ہو، اور وہ اکثر مدت سے کم کی دو صورتیں ہیں، انہوں نے ایک بتلائی ہے. یعنی کسی عورت کا خون 10 دنوں سے کم میں رکا ہو، اور 10 دنوں سے کم کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ عادت کے بعد رکے، دوسرا یہ کہ عادت سے بھی کم میں رکے. کم سے کم جو مدت یعنی 3 دن ہے اس سے زیادہ ہو، عادت سے کم ہو. مثال کے طور پر کسی عورت کی عادت 7 دن ہے، اب اکثر سے کم میں یعنی 7 دن کے بعد رک گیا، عادت کے بعد رک گیا. اور ایک صورت تو یہ کہ عادت کے بعد رکا، دوسری یہ کہ اس کا خون 5 دن کے بعد فرض کیا رک جائے. تو عادت سے کم میں رکنے کا مسئلہ یہاں نہیں بتایا، وہ میں بعد میں آپ کو بتلاتا ہوں. یہاں عادت کے بعد جب خون رک جائے تو پھر وطی کا کیا حکم ہوگا وہ یہاں بتلا رہے ہیں. جب خون عادت کے بعد رک جائے اور وہ عادت اس کی اکثر مدت سے تھوڑی ہو. ولا یحل، اور حلال نہیں ہے. ان انقطع لدونہ، اگر خون اکثر مدت سے کم میں رکا ہو، لتمام عادتہا، عورت کی عادت کے تمام ہونے کے بعد. عورت کی عادت کے تمام ہونے کے بعد اکثر مدت سے کم میں اگر خون رکا ہو تو جماع کرنا حلال نہیں ہے.
الا مگر، آگے اب 3 صورتیں بتائیں گے۔ صورت مسئلہ کو مزید سمجھیں کہ اگر اکثر مدت سے کم اور عادت کے بعد خون رک جائے تو 3 صورتوں میں اس کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے۔ الا مگر یہ کہ ان تغسلا، کہ وہ عورت نہا لے، یعنی اگر عورت عادت کے بعد نہا لے تو پھر وتی اس کے ساتھ حلال ہوگی۔ دوسری صورت او تتیمم وتصلی، یا تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، یعنی غسل وہ نہیں کر سکتی، پانی کا استعمال وہ نہیں کر سکتی، معذور ہے، تو جب پانی کے استعمال کے لیے معذور ہے تو تیمم کرے گی۔ اب اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی تو اس صورت میں بھی اس کے ساتھ جمع کرنا حلال ہے۔ او تصیر الصلاۃ دینا فی ذمتها، اب یہاں تیسری صورت بتا رہے ہیں، یا تصیر الصلاۃ، نماز ہو جائے، دینا قرض، فی ذمتها، اس عورت کے ذمہ میں، یا اس عورت کے ذمہ میں نماز قرض ہو جائے، یعنی نماز اس کی قضا ہو جائے، نماز اس کی رہ جائے۔ اگر اس عورت کی نماز اس کے ذمے رہ جائے، قضا ہو جائے، تو اس صورت میں بھی اس عورت کے ساتھ وطی کرنا حلال ہوگا۔ اب نماز کے قرض ہونے کی، نماز کے دین ہونے کی کیا صورت ہے؟ آگے فرمایا وذالک، اور یہ، یعنی وذالک اور وہ، یعنی نماز کے قرض ہونے، نماز کا عورت کے ذمہ قرض ہونا اس طرح ہے، بِأَن تَجِدَ، بَإِن طور ہے، یعنی نماز کے قرض ہونے کی صورت یوں ہوگی کہ بِأَن تَجِدَ بَعْدَ الْإِنْقِطَاعِ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي انقطع الدم، بَإِن طور کہ عورت پائے خون رکنے کے بعد، من الوقت الذی انقطع الدم، کہ خون جس وقت میں خون رکا ہے اس وقت سے یعنی خون رکنے کے وقت کے بعد اتنا وہ وقت پائے، فیہ زمناً، اتنا زمانہ ہو، یسع الغسل والتحریم، یسع الغسل والتحریمۃ فما فوقہما، خون منقطع ہونے کے وقت کے بعد اتنا زمانہ پائے کہ اس زمانے میں یا اس وقت میں اتنی وسعت ہو کہ وہ غسل کر سکے اور تحریمہ، تکبیر تحریمہ کہہ سکے، فما فوقہما، یا پھر ان دونوں کے، یعنی غسل اور تحریمہ کے سے اوپر بھی، یعنی ان دونوں کے علاوہ بھی کچھ وقت وہ پاتا ہے تو یہ اس کے ذمے نماز کا قرض ہونا ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہوگی کہ اگر کسی عورت کا خون عدت کے بعد رک گیا، اب اس کے ساتھ وطی کرنا مرد کے لیے 3 صورتوں میں حلال ہے۔ وہ عورت جس کا خون عدت کے بعد رکا تو 3 صورتوں میں اب اس کے ساتھ وطی کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ غسل کر لے، اگر وہ غسل نہیں کر سکتی، غسل کرنے سے معذور ہے، تو وہ تیمم کر لے اور تیمم کے بعد نماز پڑھ لے، تو پھر اس کے بعد بھی اس کے ساتھ وطی کی جا سکتی ہے۔ تیسری صورت جس میں وطی کرنا حلال ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ ایک نماز، فرض نماز کا وقت گزر جائے، یعنی
اس کا خون جب رکا تو اس خون کے رکنے کے بعد اس نماز کے لیے اتنا وقت باقی تھا کہ اس وقت میں وہ غسل بھی کر سکتی تھی اور تکبیر تحریمہ بھی کہہ سکتی تھی، یعنی نماز کی نیت وہ کر سکتی تھی۔ غسل کرنے کے بعد، کپڑے وغیرہ پہننے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی۔ اتنا اگر وقت اس کے پاس تھا، کب؟ جب خون منقطع ہوا تھا، عادت کے بعد جب خون منقطع ہوا تھا، اور فرض کیا ظہر کے بعد اس کا خون منقطع ہوا۔ اب ظہر کا وقت گزرنے میں 15-20 منٹ باقی تھے کہ اب وہ نہا بھی سکتی تھی اور نہانے کے بعد کپڑے پہن کر نماز کو شروع بھی کر سکتی تھی، لیکن فرض کیا وہ اس نے غسل نہیں کیا، تو اب جیسے ظہر کا نماز گزر جائے گا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، تو ظہر کی نماز اس پر قضا ہو جائے گی، اس کے ذمہ باقی رہے گی، اس کی قضا اس نے لوٹانی ہوگی۔ تو جب عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا، اس عورت کے ساتھ بغیر نہائے وطی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر فرض کیا فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس کا خون منقطع ہو گیا، تو یہ جو وقت ہے، یعنی سورج کے ڈھلنے تک، یہ محمل وقت ہے، یہ کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے۔ تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد اگر عادت کے مطابق اس کا خون رک گیا تو اس کے ساتھ وطی کرنا حلال نہیں ہوگا جب تک کہ ظہر کا وقت داخل ہو اور ظہر کا وقت خارج ہو جائے، یعنی ایک فرض نماز کا وقت اس پر سے گزر جائے تو تب اس کے ساتھ وطی کی جا سکتی ہے۔ تو ان 3 صورتوں میں عادت کے بعد خون رکنے پر عورت کے ساتھ وطی کی جا سکتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو یہاں انہوں نے نہیں لکھا، حاشیے میں یعنی مراقی الفلاح میں جو اسی نور الایضاح کی علامہ شرن بلالی صاحب نے شرح لکھی ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا خون عادت سے بھی پہلے رک جائے، یعنی 7 دن عادت تھی، 5 دن بعد اس کا خون رک گیا، تو اس کے لیے غسل کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جماع نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ عادت کو پورا نہ کر لے۔ یعنی 5 دن کے بعد خون رک گیا تو 5 دن کے بعد وہ اگر نہائی تو اس کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا جب تک اس کی عادت پوری نہ ہو، اس لیے کہ بعد میں خون آنے کا امکان رہتا ہے عادت کے اندر۔ ہاں، احتیاطاً وہ روزہ یا نماز رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، اور یہ احتیاطاً اس کو کرنا چاہیے، لیکن جماع اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے فرمایا کہ وَلَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ، یہ بھی جزیہ پچھلے کے ساتھ ہے کہ وہ جو وقت کی بات بتا رہے تھے کہ کب اس کے ذمہ نماز قرض ہوگی، تو اس کی تفصیل انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اگر خون رک گیا اور جب خون رکا اس وقت کے بعد اتنی وسعت تھی کہ اس میں غسل بھی کیا جا سکتا تھا، تکبیر تحریمہ بھی کہی جا سکتی تھی، یا ان دونوں کے اوپر کچھ وقت تھا، اور عورت نے ولم تغتسل غسل نہ کیا، ولم یتیمم اور نہ تیمم کیا، حتی خرج الوقت یہاں تک کہ وقت نکل گیا، یعنی اتنی اس کے پاس وسعت تو تھی کہ جب خون رکا تھا عادت کے بعد، اور وہ نہا بھی سکتی تھی، تکبیر تحریمہ بھی کہہ سکتی تھی، لیکن اس نے نہ غسل کیا نہ تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھی، وقت نکل گیا، تو پھر اس کے ساتھ وطی کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ جو آخری فقرہ تھا یہ تیسری صورت کی وضاحت تھی کہ اگر اس کے پاس اتنا وقت تھا لیکن اس نے تیمم نہ کیا، غسل نہ کیا،
اور وقت گزر گیا تو جیسے ہی وقت گزر جائے گا اس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ، حائضہ عورتیں اور نفاس والی عورتیں، وَتَقْضِي الْحَائِضُ حائضہ عورت قضا کرے گی، وَالنُّفَسَاءُ اور نفاس والی عورتیں بھی قضا کریں گی، الصوم روزے کی۔ یہ عام فہم مسئلہ ہے، یعنی حیض و نفاس والی عورتیں روزے کی قضا لوٹائیں گی، دون الصلاۃ نماز کی قضا نہیں لوٹائیں گی۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی قضا لوٹانے میں حرج واقع ہوتا ہے کہ نمازیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ روزے چونکہ سال میں ایک بار آتے ہیں تو ان میں حرج نہیں ہوتا، اس میں زیادتی نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔